اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے: وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. جیسا کہ سابقہ آیات میں آپ نے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا رد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا غیروں سے مدد مانگتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا جو بھی ہیں فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ تو وہ اس بات کے مالک ہیں کہ تمہارے دکھوں کو ٹال دیں، یا تمہارے دکھوں کو ٹال نہ سکیں تو پھیر دیں، یعنی نہ تو وہ دکھ مٹانے پہ قادر ہیں نہ دکھوں کو پھیرنے پہ قادر ہیں جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو. اور اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ڈھونڈتے ہیں، وہ تو خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، تو تم ان کو کیسے پکارتے ہو؟ تو اس میں نفی آئی ہے شرک کی کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے، یعنی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا. تو ان آیات مبارکہ کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا تھا: ان عذاب ربک کان محذورا، کہ میرے محبوب تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے ڈرا جائے، کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ ایسا سخت ہے کہ اس سے ڈرنا جو ہے عقل مند کا کام. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک ہمیں یہ ہدایت فرماتے ہیں کہ تم تاریخ امم پہ نظر ڈالو. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، یعنی جو بھی بستی والے ہیں کافر، ہم ان کو یا تو دنیا قیامت سے پہلے ہلاک کر دیتے ہیں، او معذبوها عذابا شدیدا، یا ہم ان کو عذاب دیں گے عذاب سخت. اور کان ذالک فی الکتاب مسطورا، اللہ نے یہ فیصلہ لوح محفوظ میں لکھ دیا. معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض کافروں کو تو دنیا میں عذاب دے کے ہلاک کر دیتے ہیں، یعنی قیامت آنے سے پہلے ان کا انجام ہو جاتا ہے. جیسے کہ قرآن مقدس میں ساری امم سالفہ کے واقعات موجود ہیں کہ جب قوم نوح علیہ السلام نے نافرمانی کی تو ان پہ اللہ کا عذاب آیا.
قوم عاد نے، قوم سمود نے، قوم لوط نے، انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی تو اللہ نے دنیا میں اپنے عذاب سے ان کو پکڑ لیا، یعنی قیامت سے پہلے ان پہ عذاب آیا، اور قیامت کے بعد جو کافروں کے بھی عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو چل ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کافروں کو دنیا میں عذاب نہیں آتا، بعض کافر جو ہیں وہ بغیر عذاب کے اپنی طبی موت مر جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو عذاب آخرت ہے وہ تو یقینی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ کا نمونہ دکھانے کے لیے دنیا میں بھی قوموں پہ عذاب بھیج دیتی ہے، اور قریہ سے مراد بستی بھی ہوتی ہے اور قریہ سے مراد شہر بھی ہوتی ہے، اور بستی پہ عذاب آنے کا معنی یہ ہوتا ہے بستی والوں پہ عذاب، کیونکہ جب بستی والوں پہ عذاب آئے گا تو بستیاں بھی اجڑ جائیں گی۔ اور اس کے بعد پھر دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا، یعنی ہم چاہیں تو آج بھی وہ معجزات دے سکتے ہیں، لیکن پہلے لوگوں کی تکذیب کی وجہ سے ہم نے ان کے حق پہ فرمائش معجزات دینا جو ہے وہ بند کر دیا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں کہ روایات میں موجود ہے کہ مکے کے کفار جو تھے، قریش مکہ جو تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایک شکل میں ایمان لائیں گے کہ یہ مکے کے پہاڑوں کی جو وادیاں ساری سرسبز ہو جائیں، یہاں باغ لہلائیں، اور اسی طرح ہم تب ایمان لائیں گے جب آپ جو ہے صفا پہاڑی سے سونا نکال دیں، ہم تب آپ پر ایمان لائیں گے کہ فرشتے ہمارے سامنے اترے اور ہمارے نام پر اللہ کا لکھا ہوا حکم نامہ لے آئے تو پھر ہم مسلمان ہیں۔ تو کبھی کبھی حضور پاک کے دل میں بھی خیال آ جاتا کہ میرے اللہ کے آگے کوئی مشکل تو ہے نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی طائف کی وادی کو سرسبز کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی طائف میں باغ اور انگور اور رمان لہلا سکتے ہیں، تو مکے میں کیا مشکل ہے؟ مکے اور طائف میں کتنا فرق ہے؟ زیادہ سے زیادہ 100 کلومیٹر۔ اگر اللہ تبارک و تعالی وہاں کے موسم کو ایسا ٹھنڈا بنا سکتے ہیں تو مکے کو بھی اللہ تبارک و تعالی چاہے تو تبدیل فرما سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، یہ کافر جو معجزات مانگتے ہیں ہم تو ان کے دلوں کے بھید جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے نہیں مانگتے۔ اگر انہوں نے مسلمان ہونے کے لیے مانگنا ہوتا تو ہم آپ کو کتنے معجزات دے چکے۔ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے، اس کا مقابلہ کرنا۔ پھر اللہ نے آپ کو آسمانی معجزے بھی عطا فرمائے، زمینی معجزے بھی عطا فرمائے، لیکن ان کا مقصد جو ہے وہ عناد ہے اور استہزاء ہے۔ اور پھر یہ اللہ کی سنت ہے، یعنی اللہ کی عادت مبارکہ ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے منہ سے معجزہ مانگے اور اللہ وہی دکھلا دے اور پھر ایمان نہ لے آئیں تو اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دے کہ بھی تم نے اپنے منہ سے مانگا، ہم نے دے دیا، پھر کیوں نہیں لائے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جیسے پہلی قوموں نے تکذیب کی یہ بھی تکذیب کریں، اور جب یہ تکذیب کریں گے تو پھر فیصلہ تو ہمارا وہی ہے کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے۔ تو اس لیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، جن کے مقدر میں ہدایت ہے وہ ایمان لے آئیں گے، جن کے مقدر میں گمراہی ہے وہ بھٹک جائیں گے۔ آپ کے ذمے دین پہنچانا ہے، آپ نے پہنچا دیا۔ اب اللہ نے آگے ایک مثال بھی بیان فرما دی، فرمایا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قوم سمود
کو ان کی تمنا کے مطابق معجزہ دیا کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا، کہنے لگے کہ صالح علیہ السلام اگر آپ ہماری بات مان لیں اور ہماری بات کے مطابق معجزہ دکھلا دیں تو ہم اسلام لے آئیں گے۔ صالح السلام نے فرمایا کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مانگتے یہ ہیں کہ یہ جو سامنے چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پہاڑی سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے اور وہ اونٹنی جو ہے بالکل گابن ہو اور ولادت کے لیے تیار ہو تاکہ ہمیں دودھ پینے میں دیر بھی نہ ہو۔ تو اگر یہ معجزہ آپ ہمیں دکھا دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی کبھی پتھروں سے بھی بلا اونٹنی پیدا ہوتی ہے، اونٹنی جانور ہے، پتھر جو ہیں وہ نوع من الجماد ہے، اور پتھروں میں کوئی ولادت نہیں ہوتی، کوئی تناسل توالد نہیں ہوتا، یہ تو حیوانات میں ہوتا ہے یا جن و انس میں ہوتا ہے، تو اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو جب یہ بات ہو نہیں سکے گی تو نعوذ باللہ ہم کہیں گے جی آپ جھوٹے ہیں، آپ اپنے دعوے نبوت میں سچے نہیں۔ تو لہذا ہمیں حضرت صالح علیہ السلام پہ اعتراض کرنے کا موقع مل گیا۔ جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ کہا تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سمجھدار لوگوں کو بلایا اور کہا کہ بات سنو، میں اللہ کا سچا نبی، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ ایک پہاڑی سے اونٹنی نکل آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو پہاڑوں سے بھی جانور پیدا فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو انسانوں کے اندر بھی پتھر پیدا کر دیں، تو اللہ کے لیے کوئی بات بعید نہیں ہے۔ لیکن اگر تم اس معجزے کو دیکھنے کے بعد اسلام نہ لے آئے تو پھر تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، بالکل آپ ہمیں معجزہ دکھا دیں پھر ہم اسلام کیوں نہ لے آئیں، یہ تو ہمارا مطالبہ ہے، ہم نے خود مانا ہے، ہم نے خود مانگا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنے اللہ سے دعا کہ یا الہ العالمین، اب میری قوم اس بات پہ اڑ گئی ہے اور آپ تو ہر چیز سے قادر ہیں، آپ تو ہر چیز پہ قادر ہیں اور آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، آپ کے لیے کوئی چیز جو ہے مشکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام یہ بات اپنی قوم کو سمجھا دو کہ ہم معجزہ دکھلا دیتے، لیکن اگر وہ ایمان نہ لے آئے تو پھر ہم ان کو قیامت سے پہلے دنیا میں تباہ کر دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بڑا سمجھایا، لیکن قوم ماننے پہ نہ آئی، تو صالح علیہ السلام نے دعا مانگی اور اس دعا کے نتیجے میں ساری قوم کھڑی ہو گئی اور پتھر کے اندر سے اونٹنی پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی جو تھی وہ پتھر سے پیدا کروا دی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کیونکہ اللہ کی تو شان یہ ہے نا کہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہے کر دیں۔ اسی لیے قرآن میں بار بار آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسی لیے قرآن مقدس میں آتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کی تو شان یہ ہے کہ جب وہ کسی بات کا ارادہ کریں حکم دیتے ہو جا بس ہو گیا۔ اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وما امرنا الا واحدہ کلمح بالبصر، اللہ نے فرمایا ہمارا حکم تو ایک ہوتا ہے، ہو جا بس، اور فلک جھپکنے سے پہلے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا تو قوم صالح علیہ السلام کھڑی تھی اور سامنے اونٹنی آ گئی، اونٹنی، اور ماشاءاللہ اس کے بعد ولادت ہوئی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ صالح علیہ السلام
اب تیری قوم کا ایک امتحان بھی ہے، معجزہ تو ہم نے دے دیا ہے لیکن تیری قوم پہ امتحان بھی ہے۔ اب ان کو بتا دو کہ اب تمہارے اندر اور اونٹنی کے اندر جو ہے ایک فیصلہ ہوگا، ایک دن چشمے سے پانی تم پیو گے، اونٹنی نہیں پیے گی، اونٹنی چشمے کے قریب بھی نہیں آئے گی، اور دوسرے دن سارا چشمے کا پانی جو ہے وہ اونٹنی پیے گی اور تم صرف اونٹنی کا دودھ پیو گے، اور اونٹنی کا دودھ اتنا ہوگا کہ ساری قوم پی لے۔ تو اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اللہ نے تقسیم فرما دیا کہ ایک دن تمہارے لیے، ایک دن اونٹنی کے لیے، سب راضی ہو گئے، اب دودھ پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ لیکن قوموں کا تو مزاج ایسا ہے نا، جب ان کو دودھ ملے تو دماغ تو خراب ہو جاتا ہے، جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو پھر دماغ الٹ جاتے ہیں، جب راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے تو دماغ میں پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ جب کچھ دن گزر گئے تو کافر اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑی مشکل بات ہے کہ ایک پورا دن جو ہے ہمیں پانی ہی نہ ملے اور سارا پانی جو ہے وہ اونٹنی پی جائے، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اب مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی اونٹنی کو مار دو، نہ اونٹنی ہوگی نہ ہمارے لیے مشکل ہوگی۔ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو تو ویسے بھی نہیں ماننا تھا، وہ تو ہم نے ایک ایسی تجویز رکھی تھی کہ جو ہو نہیں سکتی، لیکن اگر وہ ہو بھی گئی ہے تو ہم تو مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے فیصلہ کیا انہوں نے کہ اکٹھے ہو کر اتفاق سے کو بندے تیار کرو کہ جو اونٹنی کو مار ڈالا۔ تو ان کی قوم میں جو سب سے بڑا شقی تھا اور سب سے بڑا بدبخت تھا، اس کا نام تھا قدار ابن صالح۔ اس کو بلایا، انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اونٹنی کو قتل کر رہے ہیں۔ اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں، اونٹنی کو مار دینا، جانور کو مار دینا کون سا مشکل کام، یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، تم موقع دیکھ کے اونٹنی کو مار ڈالو۔ تو قدار جو تھا بدبخت، وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ چھپ کے اس راستے میں بیٹھ گیا جہاں سے اونٹنی گزرا کرتی تھی۔ جب اونٹنی گزری تو اس نے اونٹنی کی کونچیں جو تھی نا پاؤں کے قریب کی رگیں وہ کاٹ ڈالی۔ تو جب اس کی کونچیں کٹ گئی تو صاف بات ہے کہ خون تو برنالے کی طرح بہنے لگا، اور اونٹنی نے بڑی زبردست آوازیں نکالی، لیکن قوم کو کیا رحم آنا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھ گئے، اور جب آئے دیکھا کہ اونٹنی گر گئی، آپ نے اپنی قوم کو بتلایا کہ اب تیار ہو جاؤ پھر اللہ کے عذاب۔ اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود پہ عذاب نازل کیا۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں اما سمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا برریح صرصر عاتیہ۔ اللہ نے قوم سمود پہ تو صرف ایک ایسی چیخ اور چنکھاڑ آئی کہ سب کے سب پڑ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے محبوب، جس طرح قوم صالح ہلاک ہو گئی، آپ کی قوم بھی منہ مانگے معجزات مانگتی ہے، اگر ہم دے دیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ہم ان کو بھی برباد کر دیں گے۔ اس لیے ان کو ان کے حال پوچھو۔ اس لیے فرماتے وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، ہم نے قوم سمود کو وہ اونٹنی والا معجزہ ایسا دکھلایا، کھلا ہوا واضح آنکھوں کے سامنے، لیکن انہوں نے ظلم کیا اور اس کو بھی قتل کر ڈالا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ خدا ہلاک و برباد ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نہیں بھیجتے اپنی نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے، کہ قومیں ڈر جائیں اور صراط مستقیم پہ آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں۔ لیکن جب اللہ کی آیات بینات کا انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اب مفسر فرماتے ہیں هذا اخبار من اللہ عز وجل بأنه قد حتم وقضى بما قد كتب عنده في اللوح المحفوظ۔ اللہ پاک خبر دیتی ہیں کہ اللہ یہ فیصلہ کر چکے، یہ لکھ چکے ہیں لوح محفوظ میں، انه ما من قرية الا سيهلكها بأن يبيد اهلها جميعهم او يعذبهم، کہ جو کفار کی بستیاں ہیں اللہ ان کو ہلاک کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مٹا ڈالیں گے،
او يعذبهم عذابا شديدا اما بقتل او بابتلاء بما يشاء. کبھی اللہ ان پہ قتل مسلط کر دیتے ہیں، کبھی اللہ ان پہ بلا مسلط کر دیتے ہیں. فإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم. اور اللہ کسی بستی والوں پہ عذاب نہیں بھیجتے مگر ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے خطایا کی وجہ سے. جب ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں. اب وہ عذاب کے نمونے ہوتے ہیں، کبھی قتل کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی ہواؤں کی شکل میں، کبھی طوفانوں کی شکل میں، کبھی فصل کو برباد کرنے کی شکل میں. تو یہ سارے جو ہیں اللہ کے عذاب ہیں. اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے دروازے میں گر جاؤ، اللہ کے آگے توبہ کرو، گر گراؤ، اللہ سے معافی مانگو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب جو ہیں وہ عالم اسلام سے رفع فرما لے. اس لیے فرماتے کما قال تعالیٰ للامم الماضین، کہ جو پہلی امتیں گزری ہیں جن پہ عذاب آئے ان کے بارے میں قرآن فرماتے ہیں وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم. ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، اللہ تو ظلم سے پاک ہے. اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا ہے. تو جب وہ میری خدائی کو چیلنج کرتے ہیں، میرے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، تو پھر میرا جلال بھی جوش میں آتا ہے. جیسے فرماتے ہیں فذاقت وبال امرها وكان عاقبۃ امرها خسرا، کہ انہوں نے اپنے معاملات اور اپنے کاموں کا وبال چکھا ہے، انجام ان کا کیا تھا؟ گھاٹا ہی گھاٹا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا. کتنی بستی والے ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، پھر ان کو اللہ نے حساب میں پکڑ لیا. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. قال سنيد حماد بن زيد بن صهيب بن جبير قال المشركون يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك تذب أنه كان قبلك أنبياء ومنهم من سخرت له الريح ومنهم من كان يحيي الموتى فإن صدق أن نؤمن بك ونصدقك فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهبا. اب اس روایت میں آتا ہے، حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے، مشرکین مکہ میرے محبوب کی خدمت میں آئے اور آگے کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خیال میں آپ سے پہلے پیغمبر آئے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھ سے پہلے بھی نبی گزرے، اور اللہ نے بعض انبیاء کو معجزہ دیا کہ ہوا ان کے تابع کر دی، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام. اور بعض انبیاء کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی مردے کو کہتے قم بإذن اللہ تو وہ مردہ کھڑا ہو جاتا قبر سے. اور اس کے بعد جناب کہنے لگے فإن سرکا، میرا مدنی اگر آپ کو یہ بات پسند آئے، آپ کو یہ بات اچھی لگے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں، آپ کی تصدیق کریں، فَادْعُ رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا مانگو أَن يَكُونَ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا، کہ یہ صفا پہاڑ جو ہے یہ سونے کا بن جائے، تو ہم مکے والے جو ہیں سونا اٹھائیں گے، پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ کی وحی آ گئی، إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ الَّذِي قَالُوا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کے دشمنوں نے جو بات کی ہے میں نے سن لی ہے، میں جانتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں. فَإِن شِئْتَ أَن نَّفْعَلَ الَّذِي قَالُوا فَإِن لَّمْ يُؤْمِنُوا نَزَلَ الْعَذَابُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ مُنَاظَرَةٌ وَإِن شِئْتَ أَن نَّسْتَأْنِي بِقَوْمِكَ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ فَقَالَ يَا رَبِّ اسْتَأْنَ بِهِمْ. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے سن لیا ہے جو تیری قوم کہتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان کا مطالبہ پورا کر کے صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دیتے ہیں.
لیکن پھر ایک بات یاد رکھے، پھر اگر قوم نے اس کے بعد ایمان نہ لائی تو فوراً ان پہ عذاب نازل ہو جائے گا. کیوں؟ جب دلیل دیکھ لی تو پھر مناظرہ کس بات کا؟ اور اگر آپ چاہتی ہیں تو ہم ان کو ان کے حال میں چھوڑ دیتے ہیں. جن کے مقدر میں ہدایت ہوگی وہ مسلمان ہو جائیں گے، جن کے مقدر میں نہیں ہوگی نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں آپ ان کو مہلت دے دیں، آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ، کیونکہ حضور بھی جانتے تھے کہ یہ بدبخت قوم ایمان نہیں لائے گی تو ہلاک ہو جائے، اور حضور نہیں چاہتے تھے کہ قومیں ہلاک ہو جائیں. وَقَضَى قَالَ قَتَادَةُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرِهِمَا. وروى الإمام أحمد حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا. اب اس روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مکے والوں نے حضور سے مطالبہ کیا کہ صفا پہاڑ جو ہے سونے کا بن جائے، اور دوسرا اللہ کو حکم دیں کہ مکے کے پہاڑوں کو دور کر دیں، ہٹا دیں، تاکہ یہ زمین جو ہے اس میں ہم زراعت کریں، کاشت کریں. یہاں فقیل لو ان شئت ان نستعنی بهم وَإِن شِئْتَ أَن يَأْتِيَهُمُ الَّذِي سَأَلُوا فَإِن كَفَرُوا هُلِكُوا كَمَا أَهْلَكْتُ مَنْ كَانَ قَبْلَهُم مِّنَ الْأُمَمِ. قَالَ لَا بَلْ اسْتَأَنَّ بِهِمْ وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَٰذِهِ الْآيَةَ. اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی آپ چاہیں تو ہم ان کو مہلت دے چھوڑ دیں، اور اگر آپ چاہیں جو یہ مانگتے ہیں ہم آپ کو معجزہ دے دیتے ہیں، لیکن اگر یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کو بھی ہم ہلاک کر دیں گے جیسے پہلی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ آپ ان کو مہلت دے دیں، ہو سکتا ہے اسلام لے آئے، ان کو چھوڑ دیں. تو یہ آیت نازل ہوئی. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن سلمة بن كهيل عن نبران بن حكيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك قال وتفعلون قالوا نعم. یہ بھی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ قریش حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں. وَنُؤْمِنُ بِكَ ہم ایمان لائیں گے. حضور نے فرمایا اچھا اگر یہ معجزہ دیکھ لو تو ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی لائیں گے. قال فدعا فأتاه جبریل علیہ السلام. اس روایت میں ہے کہ حضور نے بھی تمنا کی اور دعا کی، جبریل آئے. فقال ان ربك يقرأ عليك السلام. تیرے رب نے محمد مدنی تم پہ سلام بھیجی. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويقول لك ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا. اگر میرا محبوب آپ چاہتے ہیں تو صبح جب اٹھیں گے تو صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے گا. فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. اور اس کے بعد اگر یہ ایمان نہ لے آئے پھر اس قوم پہ ایسا عذاب بھیجوں گا جو پہلے میں نے کسی پہ ایسا عذاب نہیں بھیجا ہوگا. وَإِن شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ. اور اگر چاہتے ہیں تو میں توبہ اور اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں. جو توبہ کریں گے ان پہ اللہ کی رحمت آ جائے گی، اور جو توبہ نہیں کریں گے، اسلام نہیں لے آئیں گے، پھر وہ ہلاک ہوں گے. فقال بل باب التوبة والرحمة. میرے آقا نے فرمایا میرا اللہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دے. وقال الحافظ ابو يعلى في مسندية الرا محمد بن اسماعيل بن علي الانصاري قال حدثنا خلف بن تميم بن السيسي عن عبد الجبار بن عمر العبدي عن عبد الله بن عطاء بن ابراهيم عن جدتي ام عطاء مولاه الزبير بن اللبام قال سمعت الزبير يقول لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين.
طه رسول الله على أبي قبيس يا آل عبد مناف إني نذير فجاءت قریش فحذرهم وانذرهم. حضرت زبیر فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری اللہ نے حکم دیا میرا مدنی سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرایا. اس لیے قاعدہ ہوتا ہے کہ جو دین کا داعی ہوتا ہے، دین کا مبلغ ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت کا کام شروع کرے، اپنے قریب والے لوگوں کو ہدایت کرے، کیونکہ جب آہستہ آہستہ قریب والے ہدایت میں آتے ہیں تو پھر بات آگے پھیلتی چلی جاتی ہے. حضور جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد میرے آقا نے پکارا. یاد رکھو یہ صفا جو ہے نا، یہ جس سے آپ صفا دوڑ رہے ہیں، دراصل یہ بھی جبل ابی قبیس کا ہی ایک حصہ ہے. اس بات کو یاد رکھیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں انف جبل ابی قبیس. کہ جبل ابی قبیس کا ناک جو ہے وہ یہ ہے، جیسے بندے کا ناک ہوتا ہے نا ایسے نکلا ہوا، گویا اس پہاڑ کا ناک جو ہے یہ جبل صفا ہے. اور مروہ جو ہے یہ جبل قیقعہ کا ناک ہے. اصل وہاں جبل قیقعہ تھا، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مروہ کے نام سے، پھر اس کا نام صفا اور مروہ ہوا، جس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آتے ہیں نا صفا پہ کھڑے ہوئے، کبھی آتا ہے ابھی قبیس پہ کھڑے ہوئے، تو بات ایک ہی ہے کیونکہ یہ بھی ابھی قبیس کا ایک ٹکڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے بلایا کہ یا آل عبد مناف انی نذیر. حضور نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور توحید کی دعوت دی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہ مکے والوں بس یہ کلمہ پڑھ لو تو فلاح پا جاؤ گے، یہ کلمہ پڑھو گے تو نجات پا جاؤ گے. فقالوا تزعم انک نبی یوحی الیک. وہ کہنے لگے حضور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی وحی آپ کی طرف آتی ہے. وَإِنَّ سُلَيْمَانَ سَخَّرَ لَهُ الرِّيحَ وَالْجِبَالَ وَإِنَّ مُوسَىٰ سَخَّرَ لَهُ الْبَحْرَ. اللہ نے حضرت سلیمان کے لیے ہوائیں مسخر کر دی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا مسخر کر دیا. وَإِنَّ عِيسَىٰ كَانَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. فَادْعُوا اللَّهَ يَسِيرَ عَنَّا هَٰذِهِ الْجِبَالَ وَيَفْجُرْنَ الْأَرْضَ نَهَارًا. میرا مدنی آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ان مکے کے پہاڑوں کو ہٹا دیں اور یہاں چشمے جاری کر دیں تاکہ ہم یہاں آبادی کریں، یہ زمینیں آباد ہو جائیں. وَنَتَّخِذَ مَحَارِثَ نَذْرًا وَنَأْكُلْ. ہم ان کے لیے میدان بنائیں، ہم ان کے لیے زراعت کریں. وَإِلَّا فَادْعُوا اللَّهَ أَن يُحْيِيَ لَنَا مَوْتَانَا نُكَلِّمَهُمْ وَيُكَلِّمُونَا. یا آپ اللہ سے دعا کریں جو ہمارے باپ دادا مر گئے ہیں وہ قبروں سے دوبارہ زندہ ہو جائیں، وہ ہم سے بات کریں، ہم ان سے بات کریں. وَإِلَّا فَادْعُوا اللَّهَ أَن يُسْقِيَنَا هَٰذِهِ الصَّخْرَةَ الَّتِي تَحْتَ ذَهَبًا. یا آپ یہ دعا کریں کہ جس پہاڑ پہ آپ صفا پہ کھڑے ہیں اللہ اس کو سونے کا بنا دے. فَنَنْحَتْ مِنْهَا وَتُغْنِينَا عَنْ رِحْلَةِ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. پھر ہم اس پہاڑ سے سونا نکال کے کھاتے رہیں گے، ہم سفر سے بچ جائیں گے. اب جو ہم تجارت کے سفر کرتے ہیں کبھی یمن کی طرف کبھی شام کی طرف. فَإِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ كَهَيْئَتِهِمْ. اور آپ بھی فرماتی ہیں کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے، ان کو یہ معجزے ملے ہیں تو آپ کو بھی یہ ملے. قال فبينا نحن حوله إذ نزل عليه الوحي. صحابی کہتے ہیں ہم وہیں کھڑے تھے کہ اللہ نے وحی نازل فرما دی. فلما سري عنه. جب وحی ختم ہو گئی فقال. حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد اعطانی ما سألتم وَلَوْ شِئْتُ لَكَانَ. حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو تم کہتے ہو وہ اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ میں دیتا ہوں آپ کو، لیکن اس کے بعد ایمان نہیں لائیں گے تو پھر میں ہلاک کر دوں گا. وَلَٰكِنَّهُ خَيَّرَنِي بَيْنَ أَن تَدْخُلُوا بَابَ الرَّحْمَةِ وَيُؤْمِنُ مُؤْمِنَكُمْ.
وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم وتضلوا عن باب الرحمة فلا يؤمن منكم أحد. اور اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا مجھے آپ چاہتے ہیں میرا مدنی تو ہم توبہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں، رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، جس کے مقدر میں ہے وہ ایمان لائے گا، اور اگر ان کو یہ معجزے دکھائیں گے اور نہیں لائیں گے تو ہم ان کو ہلاک کر دیں گے۔ اس کے بعد فاخترت باب الرحمت ویؤمن مؤمنکم، اس لیے میں نے عرض کیا میرا اللہ مجھے یہ معجزات بھی چاہیے، میں اپنی امت کو ہلاک و برباد کرنا نہیں چاہتا، ان کے لیے آپ رحمت کا دروازہ کھول دیں۔ فأخبرني أنه إن آتاكم ذلك ثم كفرتم أنه يعذبكم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، اور اگر یہ منہ مانگے معجزے مل گئے اور آپ اسلام نہ لائے تو پھر اللہ ایسا عذاب دیں گے جو پہلی امتوں میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ وَنَزَلَتْ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَقَرَأَ 3 آيَاتٍ وَنَزَلَتْ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، میرا مدنی اگر ہم یہ سارے معجزے دکھا دیں یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آئیں گے، ہم تو جانتے ہیں۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ أَيْ نُبْرِسُكَ الْآيَاتَ وَنَأْتِي بِهَا عَلَى مَا سَأَلَكَ قَوْمَكَ مِنْكَ، جو آپ کی قوم نے مانگے ہیں، فَإِنَّهُ سَهْلٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ لَدَيْنَا، ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں آپ کو یہ معجزات دینا۔ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ بَعْدَمَا سَأَلُوهَا، لیکن پہلی امتوں نے بھی مانگا تھا اور نہیں مانے۔ وَجَرَتْ سُنَّتُنَا فِيهِمْ وَفِي أَمْثَالِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُؤَخَّرُونَ إِنْ كَذَّبُوا بِهَا بَعْدَ نُزُولِهَا، اگر جو مانگیں وہ معجزے اتر جائیں پھر نہ مانے تو پھر ہمارا یہ عادت ہے کہ ہم پھر ان پر فوراً عذاب نازل کر دیتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ اللہ نے فرمایا ہم دے سکتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، لیکن سوچ لو کہ اگر ان معجزات کے بعد کفر کرو گے تو ایسا عذاب دوں گا جو کبھی کسی کو نہیں آیا۔ وقال تعالی عن ثمود حين سألوا آية ناقة فخرج من صخرة أينوها، جیسے قوم صالح علیہ السلام نے ایک ٹکڑی پہاڑی کی خود منتخب کی کہ اس سے اونٹنی نکلے، فدعا صالح علیہ السلام ربه فأخرج لهم منها ناقة على ما سألوا، حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ پاک نے معجزات فرمایا، فلما ظلموا بها أي كفروا بمن خلقها وكذبوا رسوله وعقروها، پھر انہوں نے تکذیب کی اور اس اونٹنی کو ذبح کر کے مار ڈالا، تو اب اللہ نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر صالح قوم کو بتا دو تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذلک وعد غیر مکذوب، اب 3 دن کی مہلت ہے تمہیں، بس 3 دن زندہ رہ لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ ولہذا قال تعالی وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها، ہم نے حضرت صالح کو معجزہ دیا، کھلا ہوا معجزہ، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ای دالۃ علی وحدانیۃ من خلقها صدق رسولہ الذی اجیب دعاؤہ فیہا، وہ معجزہ ایسا تھا جو اللہ کی وحدانیت پہ دلالت کرنے والا اور صدق رسول پہ دلالت کرنے والا۔ فظلموا بها، لیکن ظلم کیا، کفروا بها فمنعوا شربها وقتلوها، انہوں نے ظلم کیا، اونٹنی کو پانی پینے سے روکا اور قتل کر دیا۔ فأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، پھر اللہ نے ایسا عذاب دیا کہ ان کا ایک بندہ بھی نہ بچا، اللہ نے پکڑ لیا اپنی قدرت۔ اس لیے فرماتے وما نرسل بالآیات إلا تخویفا، قال قتادہ ان اللہ تعالی یخوف الناس بما شاء من الآیات لعلهم یعتبرون ویذکرون ویرجعون، اللہ تبارک و تعالی جو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی پانی آتے ہیں، کبھی برساتیں آتی ہیں، کبھی قحط پڑتی ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں،
لوگ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں. ذکر اللہ ان الکوفۃ رجفت علی عہد رسول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا ایھا الناس ان ربکم یستعتبکم فعاتبوہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفے میں تھے تو کوفے میں زلزلہ آیا، رجفت. تو حضرت نے فرمایا اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ ہے، فوراً رجوع کرو، توبہ کرو، اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ. وهكذا روي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرات فقال عمر حدثتم والله لئن عادت لأفعلن ولأفعلن. حضرت عمر کے زمانے میں مدینے میں زلزلہ آیا. حضرت عمر نے فرمایا خبردار مدینے والوں، معلوم ہوا تم لوگوں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا یہ عذاب آ رہے. تو خبردار اگر ایسا کرو گے تو پھر میں سزا دوں گا. وَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ. ایک متفق علیہ حدیث ہے جس میں امام بخاری اور امام مسلم متفق علیہ ہے. ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما وانہما لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ ولكن الله عز وجل يخفف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. حضور پاک نے فرمایا یہ سورج اور چاند جو ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ پاک ان کو جب بے نور کر دیتی ہیں تو جاہلیت میں ہوتا تھا کہ جب چاند گرہن ہو جائے یا سورج گرہن ہو جائے وہ کہتے تھے ہاں فلاں بڑا آدمی مر گیا، اس کی موت میں چاند بے نور ہو گیا، سورج بے نور ہو. حضور نے فرمایا جاہلو یہ کسی کی موت میں بے نور نہیں ہوتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ جب اتنے قرات نوری کو میں بے نور کر سکتا ہوں تمہاری کیا حیثیت ہے. تو اس لیے حکم ہے کہ جب ایسی نشانیاں آ جائیں آپ نے فرمایا کہ فوراً تم اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، استغفار کرو. ثم قال یا امت محمد واللہ ما احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ. یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما اعلم لذہبتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے امت محمد مصطفیٰ اللہ پاک بڑے غیرت والے ہیں. جب کوئی مرد یا عورت زنا کرتی ہے تو پھر اللہ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے. تو اب اندازہ کرو آج کل کیا ہو رہا ہے. آج کی اخبار میں تھا کہ بھائی بہن سے زنا کرتا ہے اور باپ بیٹی. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم. آپ نے فرمایا مجھے خدا کی قسم ہے اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے جو دکھلایا ہے اگر تم جانو تو تم ہنسنا چھوڑ دو. لَذَهِبْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. تم ہنسنا چھوڑ دو، اللہ کے آگے روتے رہو. تو میرا عزیز ہمیشہ یاد رکھیں اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ کسی بھی ملک میں زلزلہ آتا ہے یا کسی بھی ملک میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی ہر لحاظ سے تحقیق کرتے ہیں. جی پیمائش کرو یہ زلزلہ کیوں آیا، اس کے اسباب کیا تھے اور زلزلے کی طاقت کتنی تھی، 3.4 تھی، 4.4 تھی، 5.4 تھی، کیا تھی، تو کس ثقیل کا یہ زلزلہ تھا اور اس کی سمت کہاں سے تھی. یہ ساری بحثیں ہوں گی. کوئی حادثہ ہوگا تفتیش کرو، یہ کرو وہ کرو، تمام دنیا کی کمیٹیاں بنا ڈالو. یہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن وہ تفتیش نہیں ہوتی جو محمد مصطفیٰ نے کہ حضور نے فرمایا کہ جب ایسے حادثے عام ہو جائیں، جب قتل عام ہو جائیں، جب فساد عام ہو جائے تو سمجھ لو کہ ہمارے اندر گناہ بڑھ گئے. حضور کی حدیث مبارک ہے حضور نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں زنا عام ہو جائے گا تو موت میں مسلط کر دوں. پتہ نہیں لوگ مر رہے ہیں. دیکھو نا آج گاڑی گر گئی، آج فلاں ہو گیا، آج 50 مر گئے، آج 200 مر گئے، آج 300 مر گئے، آج 50 مر گئے، اب دیوار گر گئی یا فلاں ہو گئی. یعنی اخبار پڑھیں، ایک دن کے اخبار گرنے شروع کریں، دیکھیں کتنے بندے مر گئے.
اچھا، اور وہ لطف کی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں مارے گئے. یہ بھی میرے آقا نے فرمایا تھا کہ 1400 سال پہلے کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا لا یدری القاتل، قتل کرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مرنے والے بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں. میں تو گاڑی میں گھر جا رہا تھا، شادی پہ جا رہا تھا، بارات میں جا رہا تھا، مجھے مار ڈالا بھی کیوں؟ نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فساد. ایک آدمی گاڑی میں ہے، بس میں ہے، کار میں ہے، ٹرین میں ہے، اپنے کام پہ جا رہا ہے، اس کو آپ نے مارا ہے کیوں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور جب گناہ عام ہو جائیں تو پھر توبہ بھی عام کریں. پھر ایک آدمی کی توبہ سے گاڑی نہیں چلتی. پھر یہ ہے کہ پوری امت جو ہے نا وہ توبہ کے دروازے پہ گر جائے، نمازوں میں، خیراتوں میں، صدقات میں، اور اس کے بعد اللہ کے دروازے پہ معافی مانگے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عذاب اٹھا لیں امت محمد. باقی ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے جی کافروں پہ تو کم آتے ہیں، مسلمانوں پہ زیادہ آتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ماننے والے پہ ہمیشہ زیادہ آئے. دیکھو نا، ایک تمہارا دشمن ہے، ایک ناجان ہے، ایک تیرا بھائی مخالفت کرے، بیٹا مخالفت کرے تو آدمی کا جگر پھٹ جاتا ہے، یار میرا اولاد ہو کر، میرا بھائی ہو کر. اسی لیے اللہ فرماتے کافر تو کافر ہے، اس کے لیے تو جہنم تیار ہے. تم میرا نام لیتے ہو، میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، پھر کفر کرتے ہو. اس لیے ہم پر پھر امتحان بھی زیادہ آتے ہیں. اور علاج کیا ہے؟ الاستغفار، الانابۃ والتوبۃ والرجوع الی اللہ، کہ اللہ کے دروازے پہ گر جائیں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے. کہتا جی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے، 1 سال ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی مزید بھی یعنی رخصتی ہونے میں اور وقت لگ جائے. نکاح میں تو کوئی حرج نہیں میرا بھائی، نکاح پکا ہے تیرا. نکاح جو ہے چاہے 10 سال کے بعد بھی تیری بیوی گھر آئے، تیرے نکاح میں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایسے نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ رخصتی نہ ہو. یہ بات جاہل لوگ ہوتے ہیں نا جی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے نکاح کر دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کے نکاح کر دیتے ہیں. اب جناب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالغ ہوں گے پھر جھگڑے ہو گئے، پھر اختلاف ہو گئے. انسان ہے، اس لیے ایسی باتیں نہ کیا کریں. بلکہ اصل بات جو ہے نا یہ رخصتی اور مہندی اور مایوں اور یہ تو ساری جاہلیت کی رسمیں ہیں. اصل نکاح ہوا، وہ عورت خامد اس کی بیوی بن گئی شریعت. تو بلا وجہ اختلافات میں نہ پڑیں، بلا وجہ شہرت کے لیے. بس جب نکاح ہو گیا سادگی سے بچی کو اس کے گھر میں بھیج دیں، السلام علیکم، نہ خرچہ، نہ کھانا، نہ پکانا، نہ انتظام، نہ انتظام. یہ تو ساری ہمارے یہاں ہندوؤں کی رسمیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر آ گئی. کہتے جی کہ اگر کسی نے شوال میں عمرہ کیا، میرے بھائی ایک موٹی بات یاد رکھو، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے، حج کے مہینے جو ہیں 3، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ. ان حج کے مہینوں میں جو بندہ عمرہ کرے گا اپنے ملک سے کرے یا میقات سے، پھر احرام کھول دے اور اسی سال حج کرے، اس کا حج تمتع ہوگا، افراد نہیں. ایک موٹی بات یاد ہے، جس آدمی نے ان 3 مہینوں میں کوئی عمرہ نہیں کیا، 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھا، اس کا حج افراد ہوگا، تمتع نہیں ہوگا. ایک آسان بات ہے الحمدللہ. اگر والدین فوت ہو جائیں اور ان کی اولاد اپنے والدین کی طرف سے حج بدل کرے، بالکل جائز ہے اور بلکہ کرنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ حج بدل کرنے میں ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمیوں کو برابر حج ملتا ہے. ایک پیسے دینے والے کو بھی برابر حج، جو حج بدل کر رہا ہے اس کو بھی برابر حج، جس کا حج کر رہا ہے اس کو بھی برابر حج. تو ایک آدمی کو 3 حج مل رہے ہیں تو آدمی کیوں نقصان کرے؟ تم اپنا حج کر چکے ہو، والدین کا حج بدل کرو، والد کا کرو یا والدہ کا کرو.
کہتے جی کہ حج کی بکری جو ہے مینا میں، میرا بھائی افضل یہ ہے کہ مینا میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مینا بھی حرم ہے اور مکہ بھی حرم ہے۔ اگر آپ مکے میں کر دیں، شہر میں کر دیں، حدود حرم میں جہاں کر دیں ہو جائے گی، لیکن اگر اللہ اسباب پیدا کر دے اور ہمت ہو اور مینا میں ہو تو سبحان اللہ وہ افضل ہے۔ میرا ایک بھائی ہے جو انگلینڈ میں ہے، وہ بینک میں پیسے ہوتے ہیں اور اس پہ جو سود ملتا ہے وہ تقسیم ٹھیک کرتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھا کرو کہ بینک انگلینڈ میں ہو یا کسی اسلامی ملک میں ہو، اگر اس پہ پہلے تو سود والے کھاتے میں پیسہ رکھے ہی نہیں، ایک مسئلہ تھا، یعنی آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں، سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کا جتنا پیسہ ہو سود بھی بنتا، حفاظت کے لیے پڑا ہے، جب آپ نے چیک کاٹا پیسے مل گئے۔ اگر آپ نے غلطی کر کے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھا ہے اور اس پہ انٹرسٹ یعنی سود ملا ہے تو وہ سود لے لیں، بینک کو نہ چھوڑیں، کیونکہ بینک کے پاس تو پہلے حرام بہت ہے، ان کی مدد نہ کریں، آپ ان سے آپ لے لیں اور لینے کے بعد غریبوں کو مسکینوں کو دے دیں، لیکن ثواب کی نیت نہ کرنا کہ مجھے ثواب ملے گا۔ اللہ ثواب حلال میں دیتے ہیں، حرام میں نہیں دیتے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہیں اور پاک پیسہ قبول کرتے ہیں۔ حلال کا پیسہ 1 ریال ہو اور حرام کا 1 کروڑ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر سود کی رقم ہے تو جیسے بعض مسجدوں کے اندر حمام نہیں ہوتے، لیٹرین نہیں ہوتے، بنا دیا، کوئی سڑک پھڑک ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، بنا دی، کسی غریب کو دے دیا، لیکن ثواب کی نیت نہیں کرنی ہے، ثواب حلال میں ملتا ہے، حرام میں کہ اگر کسی آدمی نے ایک عریاں عورت کی تصویر دیکھی تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن تم کمزور ہو، ٹوٹ جائے تو لگو۔ اچھا، پہلی چیز یہ ہے کہ تمہیں ننگی عورت کی تصویر دیکھنے کا شوق کیوں ہے؟ کوئی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے؟ نہیں، مجھے ذرا سمجھاؤ، کوئی ایسی دیکھنے والی چیز ہے یعنی پیشاب کی جگہ؟ اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے، اللہ اکبر، فرماتے تھے کیف یفخر ابن آدم، انسان کیسے فخر کرتا ہے، میں خان میں، وڈیرا میں، بلوچ میں، چودھری۔ فرماتے تھے الذی خرج من طریق البول مسبیل البول مرتين، جو پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہے وہ بھی فخر کرتا ہے۔ اور بھائی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو باپ کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، کہاں سے نکلے گا؟ پیشاب کی جگہ سے۔ اور جب آپ بچہ پیدا ہوگا کہاں سے نکلے گا؟ پیشاب کی جگہ سے۔ کیا فخر کس بات کا؟ اسی لیے دیکھیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں نے محمد مدنی کا بدن نہیں دیکھا۔ یہ ہے حیا۔ اب تمہاری مرضی، تصویریں دیکھو یا عورتیں دیکھو، تم جانو، تمہارا کام جانے، تباہی بربادی کیوں آ رہی ہے؟ اسی لیے تو آ رہی ہے۔ اب دشمن نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو تلواروں سے، گولیوں سے یہ نہیں مرتے، بڑی سخت قوم ہے، ان کو تصویروں سے مارو، فلموں سے مارو۔ ہر گھر میں انہوں نے عذاب کھڑا کر دیا ہے اور قومیں برباد ہوئے۔ ہند پتہ نہیں کیا ہے، حج پہ لیے آئی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا، بہرحال وہ حیض کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکیں، جب پاک ہو جائے عمرہ کر لیں، اور کیا، جب پاک ہو جائے مسجد عائشہ جا کے احرام باندھ کے عمرہ کریں۔ بغیر احرام کے آئی ہیں تو 1 بکری دم بھی دینی پڑے گی۔ آدمی نے عمرے میں طواف کیا، صفا مروہ دوڑنے سے پہلے سر مڈوا دیا تو 1 بکری دم پڑ گئی، کیونکہ جب تک آدمی صفا مروہ نہ دوڑے سر نہیں مڈایا جاتا۔ صفا مروہ دوڑنا عمرے میں واجب ہے،
اس نے واجب کا ترک کیا، ایک بکری بطور دم آ گئی۔ کبھی کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے عشاء کی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، سو جاتا ہوں، اور جب تہجد کے لیے اٹھتا ہوں تو عشاء بھی پڑھ لیتا ہوں، اور تہجد بالکل غلط بات، بالکل ناجائز۔ ایسی تہجد کا کیا فائدہ کہ تم عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھو، اور عشاء کی جماعت چھوڑ دو، ساری رات تہجد پڑھو، دھیلے کا فائدہ نہیں۔ اس سے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، ساری رات کھراٹے مارو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسی تھکاوٹ آ گئی ہے کہ تم عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے، یار خدا کا خوف کرو۔ بندوں کی ڈیوٹی کرتے ہو، اوور ٹائم لگاتے ہو، اللہ کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، توبہ کرو، استغفار کرو، بالکل نماز نہیں ہوتی۔ نے میری والدہ کا دودھ پیا تھا تو وہ آپ کی والدہ کا کیا بن گیا؟ بیٹا۔ تو آپ کا بن گیا بھائی، تو اب کیسے رشتہ ہو؟ یا تو ماں کو کہتے نہ دودھ نہ پلاتی، اب پلایا ہے تو بھگتو۔ یعنی اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی اللہ جانتے تھے کہ فقط تو تمہارا دل کا میدان بھی اسی طرف ہے۔ کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو دوبارہ کرے، کیونکہ اس میں چکناہٹ بہت ہوتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لفظ حدیث میں وضو ہے، لیکن وضو سے مراد وضو لغوی ہے کہ ہاتھ دھوئے اور کلی کر لے، یہ نہیں ہے کہ شرعی وضو کرے۔ تو بہرحال یہ دونوں ائمہ کی تحقیق ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس میں آپ لڑائی کرتے پھریں اور جھگڑے کرتے پھریں کہ جی اونٹ کا گوشت کھائے تو کیا ہو۔ لوگ ویسے نماز نہیں پڑھتے تو اونٹ کے گوشت کے بدلے دوران طواف اگر کعبے پہ نظر پڑے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نہیں کہ یوں دیکھ کے چلو اسی طرح سیدھا نظر نیچی ہو، ادب سے چلو۔ لیکن حجر اسود پہ کھڑے ہو گئے، بسم اللہ اللہ اکبر، نظر پڑ گئی۔ رکن یمانی پہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ لگایا، نظر پڑ گئی، کوئی بات نہیں۔ میں اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، اس کا 10 دن پہلے بچہ پیدا ہوا تھا، تو طلاق تو پکی ہو گئی۔ باقی اب یہ نہیں مجھے پتا طلاق 1 تھی، 2 تھی، 3 تھی، تو اگر 1 ہے تو رجوع کر لے، اگر 3 ہے تو پھر رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایسے مسئلے مقامی علماء سے پوچھا کرو، ان کو حالات کا پتہ ہوتا، ورنہ لوگ جو ہے نا بادشاہ ہوتے ہیں، مسئلہ کچھ ہوتا ہے کہہ دیں گے مولوی مکی نے کہا تھا۔ حج کیا ہوا ہے، اپنے نانے کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں۔ طریقہ کیا ہے؟ وہی جیسے آپ نے اپنا حج کیا، بس نیت یہ ہو دل میں کہ یا اللہ یہ میرا حج جو ہے میرے نانے کی طرف سے ہے، ثواب ان کو عطا فرما، ہر کام میں ان کی نیت ہو۔ آدمی طواف کے دوران میں قرآن پاک کی تلاوت کرے، بالکل جائز ہے۔ صفا مروہ دوڑتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ مکروہہ جو ہیں ان میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک عورت نے غصے میں آ کے اپنے شوہر کو کہا کہ میں تیرے لیے تیری ماں کے برابر، کچھ بھی نہیں ہوتا، لاکھ کہتی رہے، اللہ نے یہ اس کو دیا ہی نہیں حق۔ اگر یہ طلاق کا اور زہار کا عورت کو حق ملتا نا جی، اللہ کی رحمت سے روز 50,000 طلاق ہوتی۔ اللہ کا نظام ہے نا، اللہ جانتے ہیں نہیں، بڑی جذباتی قوم ہے، 1 منٹ میں طلاق اور 1 چٹ منگنی پٹ بیاہ اور ٹھک طلاق، یہ اس کا کوئی حق نہیں، لاکھ دفعہ کہ کچھ نہیں ہوتا۔ میرے گھر میں اللہ کا شکر ہے کہ نماز بھی ہے لیکن جھوٹ بولتے ہیں، اس کا مطلب ہے نماز ٹھیک نہیں پڑھتے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو گناہوں سے روکنے والی ہے۔ تو نمازی ہو اور گناہ کرے اور جھوٹ بولے، مانا نماز صحیح نہیں ہوئی ابھی۔ نماز اگر صحیح ہو جائے تو وہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ہماری نماز جو ہے ٹکرے ہیں نا، نماز ہے ہی نہیں نا۔
ہم تو سر سے اتارنے آتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں دیکھیں گے ابھی آپ طواف میں عشاء کے بعد کیوں امام سلام کرے گا اللہ اکبر, کعبہ بھاگ رہا ہے, تم بھاگ رہے ہو, عقل کرو, دور ہٹ جاؤ, بیٹھ کے تسبیح پڑھو, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. کوئی جنازہ ہے جنازہ پڑھو, دور کھڑے ہو کے سنتیں پڑھو, نہ کسی کا رستہ روکو, نہ تم گناہ گار نہ گزرنے والا گناہ گار. وجہ کیا ہوتی ہے جلدی بد دور کا سنت ہی پڑھنی ہے, پڑھے یار جان چھڑائیں نکلے نا. ایسی نماز کا کیا فائدہ جو تم گلے سے اتارنے آتے ہو. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں جو مدرسے ہیں ان کے لیے اگر چندہ کرنے والا رکھا جائے اور اس سے پیسے طے کیے جائیں کوئی حرج نہیں, جائز ہے. اور آج کل تو سارے مدرسے چلتے ہی چندے والوں کے ہیں, جن کا چندے کرنے والا تیز ہو چندہ زیادہ ملتا ہے, اور ڈھیلا ہو تو کم ملتا ہے. آج کل تو بابا گزارا سارا اسی پہ ہو رہا. اچھا بعض مدرسے ایسے ہیں کہ وہ پہلے سودا کر دیتے ہیں کہ ہم سے 100 صفحے والی رسید لے لو, ہمارا 1000 ہو گیا, تمہیں لاکھ ملے یا ٹکا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سے اب آئے میرے دوست ہیں بہرحال, مجھے کہنے لگے کہ وکیل صاحب بات یہ ہے کہ آپ تو بڑے بے وقوف آدمی ہیں, کہ اس میں کوئی شک ہے, یہ تو حقیقت ہے. کہنے کا بات یہ ہے نا, اصل میں آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے, آپ کو طریقہ ہی نہیں آتا. آپ ایسا کریں کہ ایک ملک کا دورہ جو ہے وہ میرے ساتھ کریں آپ 1 مہینے کا, لیکن میرے پروگرام کے مطابق آپ سفر کریں گے, میرے پروگرام کے مطابق آپ تقریب کی ڈیٹ دیں گے, آپ جہاں میں کہوں گا جائیں گے, جہاں میں کہوں گا آپ نہیں جائیں گے. آپ بالکل نہ مانگیں گے, نہ سوال کریں گے, نہ بات کریں گے, وہ سارا کام مجھ پہ چھوڑیں گے. لیکن کوئی پوچھے تو انکار بھی نہیں کریں گے. تو 1 مہینے کا 1 کروڑ کا ٹھیکہ لے لیں آپ, 1 کروڑ آپ کا باقی میرا. میں نے کہا یار مجھے یہ کام آتا نہیں. کہتے جی آپ نے تو کچھ نہیں کرنا. میں نے کہا ایسا کرو تم جا کے کرو چندہ, میں بلوچ آدمی میں تم سے لوٹ لوں گا, جو میرے باپ دادے کا کام ہے. اکثر اندازہ کرو. میں نے کہا یار تمہیں حیا بھی نہیں آتی کہتے ہوئے, میرے دوست ہو اور پھر مولوی ہو, چہرے پہ داڑھی ہے, خدا کا خوف کرو, مجھے بیچنا چاہتے ہو.